نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔ اب آپ کو پتا چلا کہ قریش کہاں سے نام آیا اور ہاشم کہاں سے، ہاشمی کہاں سے نام آیا، ٹھیک ہے؟ تو دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان سے تھے، بنو ہاشم سے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے قریش سے تھے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو یہ فرق ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اب آپ کو یہ پتا ہے نا کہ کہاں پہ ہاشم نام آتا ہے اور کہاں پہ سحر کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قریش کہاں سے نام پڑا اور ہاشمی کہاں سے نام پڑا؟ ان کو قصی کے مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا۔ اچھا، اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ قصی کے دو بیٹے جو تھے، عبد الدار اور عبد مناف، ان میں سے کس کو قصی نے دے دیا تھا کہ سارا کچھ آپ کا؟ عبد الدار، شاباش۔ اب دیکھیں اب پیچھے بیک گراؤنڈ آپ کو جب تک یاد نہیں ہوگی نا، اگلے لیسن میں کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ لاس ہی ہو جائیں گے کیا تھا۔ عبد الدار کو دے دیا تھا، تو عبد مناف کے پاس کیسے آیا پھر؟ کیوں نہیں آواز آ رہی؟ جی شاباش شاباش۔ تو پھر ان کی لڑائی اس حد تک نہیں پہنچی کہ کوئی جنگ ہوتی، لیکن جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تو یہی فیصلہ ہوا ان دونوں کے بچوں کا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ڈیوائڈ کر لیتے ہیں ان کاموں کو، کیونکہ پہلے تو سارے کام کو صحیح کرتے تھے نا۔ اب یہ ان کے دو بچے ہیں جن کے بچوں کے اندر لڑائی جاری ہے، کیونکہ کوالٹی زیادہ عبد مناف میں تھی، لیکن باپ نے عبد الدار کو دے دیا۔ دیکھا آپ نے، جب انسان بچوں میں بھی کہیں نا انصافی کر دیتا ہے تو آگے ان کی اولادوں میں کہیں نہ کہیں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب جب جھگڑے پیدا ہوئے تو پھر رفادہ اور سقایا کا کام، یعنی یہ میزبانی کا کام حاجیوں کی اور یہ پانی پلانے کا کام جو تھا، یہ عبد مناف کے بچوں میں آیا۔ اب عبد مناف کے جو بچے تھے وہ یہ سارے ہی تھے، ہاشم بھی تھے، مطلب بھی تھے۔ تو اب ان کا کیسے چار ان کے بیٹے جن کا نام زیادہ ذکر آتا ہے، اب انہوں نے قرعہ ڈالا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے قرعہ ڈالا کہ ہم میں سے کون ہوگا جو اس کا انچارج ہوگا۔ چاروں تو انچارج نہیں بن سکتے، تو ہاشم کا نام نکلا تھا۔ عبد مناف کے بیٹوں میں پھر بیٹوں نے سب نے قرعہ ڈالا تو ہاشم کا نام نکلا، اس لیے ہاشم واز ریسپانسبل۔ یہ جو ہوسٹنگ تھی حاجیوں کی، اس کے لیے ہاشم ریسپانسبل تھے۔ اچھا، ان کو قصی کے مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں تو ان کے یعنی یہ عبد مناف ہے نا، تو ان کے بیٹے ہیں، ان میں سے ہاشم کے پاس، اب یہ کھول دیں گے آپ سلائیڈ جو نمبر 2 فیملی ٹری کا، اور ایک بیٹے ہیں مطلب۔ اب کس کو ملا میزبانی کا جو انچارج، کون بنے قرعہ کے بعد؟ ہاشم، ٹھیک ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں ایسے ہوا کہ ہاشم کی جب ڈیتھ ہوئی تو مطلب کے پاس میزبانی چلی گئی، اس لیے کہ ہاشم کا بچہ مکے میں۔ ہاں، ابھی ہم اس کے اوپر آتے ہیں۔ فیملی ٹری نمبر 2 نکال دیں۔ اس میں آپ دیکھیں نا کہ ہاشم کے پاس پہلے تھی اور اس کے بعد پھر مطلب کے پاس چلی گئی۔ مطلب انہی کے بھائی تھے۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ اب اس کے بعد جب مطلب کے پاس گئی تو اس کے بعد اگین واپس ہاشم کی اولاد میں آ گئی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے یا کنفیوژن ہے؟ عبد مناف کے جو بیٹے ہیں، قرعہ ڈالا گیا، اب عبد مناف کے بچوں کو مل تو گیا، عبد الدار کے بچے تھے اور عبد مناف کے بچے تھے، 2 بھائی ہیں۔ اب قرعہ ڈالا گیا اس لیے کیونکہ عبد مناف کے بچوں کے پاس جو 2 چیزیں آئی تھی، حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا، دیکھیں ان کے لیے کتنے شرف کی بات تھی، وہ اس کو بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ اتنے پور بھی ہو گئے تھے کہ غربت ان کے اندر ایسے نہیں تھی، مال بہت ہے لیکن وہ اتنا بے دریغ اسپینڈ کرتے تھے۔ حاجیوں کو کھانا کھلانا کوئی آسان ہے؟
آج بھی کوئی چاہے تو کتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، کھانا کھلائیں، اور پانی ایسا سادہ پانی نہیں، کھجور کشمش ڈال کے اس سے پلاتے تھے. تو سبحان اللہ کتنی زیادہ، یعنی خوشی سے کھلانا، وہ ان کے اندر تھی یہ چیز. تو پھر مطلب کے بعد پہلے ہاشم کے پاس تھی، پھر بھائی کے پاس چلی گئی مطلب، یہاں پہ لکھا ہے نا ہاشم، پھر ان کے بھائی مطلب کے پاس. یہ دیکھیں آپ فیملی ٹری میں 2 اور نام ہے، عبد شمس اور نوفل، ان کے ناموں کو ابھی آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے. اب آپ لوگ بکس میں کوشش کریں کہ اگر آپ پینسل سے بکس میں ہی ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی بات لکھ لیں، اور جو میں ورڈز آپ کو بتاؤں جو مشکل ہے ان کو بھی آپ اوپر انڈر لائن کر کے ان کا میننگ لکھ لیں. ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے. کیوں عظیم انسان شمار ہوتے تھے؟ یہ کام کرنے کی وجہ سے. انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا. وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے. روٹی کو توڑ کے، اس زمانے میں یہ ایک ڈش ہوتی تھی، روٹی توڑ توڑ کے گوشت میں شوربے میں بھگو کے اور لوگوں کو کھلانا. چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو ہشما اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، جو توڑے اس کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا. کیا تو ہاشم کا مطلب کیا؟ اب آپ سے کوئی پوچھے تو کیا بتائیں گے؟ کیا مطلب ہے؟ روٹی توڑنے والا. اس لیے، ورنہ ان کا اصل نام عمر تھا. اس کو عمرو نہیں کہیں گے آپ، عمر کے بعد جب بھی واؤ لکھا ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ عمر. ٹھیک ہے. قریش تجارت پیشہ تھے. ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں، جاڑا کیا ہوتا ہے؟ سردیاں، ونٹر میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا. اب میں آپ کو بتایا تھا شام کا ایریا کون کون سے، فلسطین، جارڈن، سیریا جو اب کا ہے، وہ سب اس کو شام کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو شام واز ناٹ اسپیسیفک ون کنٹری کے سیریا کو ہم کہتے ہیں. اور اس طرف کو آپ کو پتا ہے نا سردی ہوتی ہے اور وہ نارتھ میں ہے، تو اس لیے گرمیوں میں ادھر کو جایا کرتے تھے. یمن ساؤتھ کی طرف ہے، تو وہاں پہ سردی میں جایا کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں بھی فرمایا نا، لیلاف قریش. اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پہ کیا گیا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے وہ کام لیا جو عزت اور شرف والا تھا، جس کی وجہ سے ان کو ہر ایک بہت رسپیکٹ دیتا تھا. ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، یثرب سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی. اب یہ جا رہے ہیں ٹریڈنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو راستے میں کیا ہے، مدینہ رکے ہیں اور وہاں پہ شادی کر لی. شادیاں بھی اس وقت بڑی آسان ہوتی تھی، اور فون یا فیکس یا وہ تو ہوتا نہیں تھا کہ گھر والوں کو اطلاع دیں میں نے شادی کر لی. ٹھیک ہے. تو اب شادی کر لی راستے میں. اور کن خاتون سے شادی کی تھی ہاشم نے؟ سلمہ بنت عمر. ٹھیک ہے. اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے. اب شادی کی، کچھ عرصہ اسٹے کیا، اور پھر جہاں جا رہے تھے اپنی ٹریڈنگ کے لیے ملک شام، وہاں چلے گئے. اب پیچھے ان کو نہیں پتا مکہ میں کہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے شادی کیا یا کیا. اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے، وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ان کی روانگی کے بعد سلمہ حاملہ تھی، وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اب پیچھے والوں کو، ان کے خاندان کو، ہاشم کے خاندان کو کچھ بھی یہ علم نہیں ہے کہ وہاں پہ انہوں نے شادی کی ہے یا وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں یا کیا ہے، کیونکہ ان کی تو وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی. بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا. جس کو گرے ہیئر بہت زیادہ ہو جائے نا، تو اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا. یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، اپنی ماں کے پاس ہی رہا. اور ماں بھی جو تھی نا، وہ بہت ریسپیکٹیبل اور بہت ویل ٹو ڈو فیملی سے تعلق رکھتی تھی. تو بڑی ان کی اچھی پرورش وہاں پہ ہو رہی تھی. لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کا اس کا علم نہ تھا. ظاہر ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی فیملی کو، ہاشم کی فیملی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، اس سے پہلے ایک اور بھی بچہ تھا جس کی ماں اس کو لے کر گئی تھی اور ان کی پرورش کہیں اور ہوئی تھی. وہ کون تھے؟ قصی بن کلاب. بالکل. اور دوسرے، اب یہ بھی ہاشم بھی اپنی ان کی ماں کے پاس ہیں یہ، اور کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ مدینہ میں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت مدینہ میں، دیکھیں سبحان اللہ،
ان کو پرورش کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں مدینہ ہجرت کر کے جانا تھا. آپ کو پتہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے تو یہ لوگ اتنے زیادہ خوش تھے، ان کی بچیاں جو تھیں وہ آگے بڑھ کے گا رہی تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے ننیال لگا یا ددیال کہہ سکتے ہیں جو بھی، کیونکہ یہ کون تھے یہ ابھی پتہ چلتا ہے. یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا. 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا، یعنی جب یہ 8 سال کے ہو گئے ہوں گے تو ان کے یہ جو بچہ تھا اس کے چچا کو پتا چلا. اب یہاں پہ فیملی ٹری میں دیکھیں نا، ہاشم ہے، ہاشم تو فوت ہو گئے، ان کے جو بھائی مطلب ہیں اب ان کو پتا چلا کہ او میرا تو ایک بھتیجا ہے مدینہ میں، میرے بھائی نے وہاں پہ شادی کی تھی اور ایک بچہ پیدا ہوا. جب اچھا وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے. دراصل یہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے یہ سلمہ بنت عمر سے کہا کہ میں بچہ لینے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو روکتی تو نہیں ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ آپ بچے سے پوچھ لیں، اگر یہ جانا چاہتا ہے تو آپ لے جائیں. تو اب بچے کو بھی پتا تھا کہ میرے والد کا خاندان سارا، میرے چچا وغیرہ سب وہاں پہ ہیں، اور بچے کی پرورش بہت، میں نے آپ کو بتایا یہ رچ فیملی تھی تو بڑی زبردست طریقے سے یہاں پہ ہو رہی تھی. جبکہ ادھر ان کی فیملی جو تھی، آپ کو پتا ہے ہاشم کی فیملی، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ کس وجہ سے غربت میں تھے، حاجیوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے. یعنی کتنا سوچیں جذبہ ہونا چاہیے اس چیز کے لیے کہ انسان اپنی ضرورت قربان کر کے کہ نہیں ان کو کھلاؤ پلاؤ. ورنہ انسان، اب ہم اس دور میں سوچیں تو ہم کہتے پہلے اپنے لیے رکھو، کوئی مہمان بھی آ جائے تو ہم کہیں گے کہ جو سب سے چھوٹی چیز ہے وہ نکال کے اس کو دو، یہ چیز جو اسپیشل ہے یہ ہم نے اپنے لیے بنا کے رکھی. وہ کیا کرتے تھے کہ نہیں ہم چاہے غریب رہیں، ہمارے بچے غریب رہیں، لیکن حاجیوں کی ہم خوب خدمت کریں. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کی خوبیاں تھی وہ بہت اسٹرانگ تھی. تو انہوں نے جب کہا یہ تو انہوں نے بچے سے پوچھا، اور بچے کو حالانکہ یہ پتا تھا کہ وہاں پہ غریب ہیں گے اور یہاں پہ میں بہت اچھی لائف گزار رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں جانے کو تیار ہوں. اچھا اب یہ لے کے اپنے بھتیجے کو چل پڑے. بھتیجا کون ہے؟ یتیم بھتیجا جس کا باپ فوت ہو چکا. ان کا باپ کون تھا؟ بچے ہاشم. ٹھیک ہے، آپ کو سب میرے ساتھ بالکل رہنا ہے، فوکس. اچھا ابھی اس طرف آتے ہیں، ابھی اس کو چھوڑ دیں. جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا یہ ان کا غلام ہے. اچھا اس وقت کیا کرتے تھے اس زمانے میں؟ لوگ پیارے پیارے بچے، خوبصورت بچوں کو بھی غلامی کے لیے خرید لیتے تھے. تو اب انہوں نے اپنے ساتھ ان کو اونٹ پہ بٹھایا ہوا. اب لوگ نا اس زمانے میں بہت اس پہ بھی فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا اچھا غلام ہے اور ہمارا غلام اتنا اسکلڈ ہے، اتنا یہ اس کے اندر کوالٹیز ہے. تو یہ خوبصورت بچہ دیکھا تو انہوں نے کہا کوئی غلام، یہ مطلب کوئی غلام خرید کے لے کر آیا. تب انہوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب. عبد المطلب یہ عبد کا مطلب کیا؟ غلام. مطلب کا غلام، حالانکہ ان کا نام یہ نہیں تھا. نام کیا تھا؟ شیبہ. اور دیکھیں اب عبد المطلب کہنے لگے اور بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے. دیکھیں جی جو لے کر آئے وہ مطلب ہے نا. مطلب نے ہی اپنے ساتھ بٹھایا ہوا اونٹ پہ. تو لوگ ہاں بچے کا نام عبد المطلب ہو گیا، مطلب کا غلام. مطلب لے کر آ رہے ہیں نا. اب دیکھیں لوگوں نے دیکھا اونٹ پہ آ رہے ہیں دونوں سوار، ساتھ بچہ بیٹھا. لوگوں نے یہ تھوڑی پوچھا بھی اس کا بچے کا نام کیا؟ مطلب کا غلام عبد المطلب. مطلب جو لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، مطلب کے بیٹے نہیں. بیٹے کس کے ہیں؟ ہاشم کے. اور لیکن نام کیوں پڑ گیا؟ ان کے ساتھ اونٹ پہ سوار تھے اور جب مکہ میں داخل ہوئے لوگوں نے. سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا آگے دیکھیں. عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے. ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا. وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے. ان کا کیا ہوا؟ کیونکہ ان کے والد جو ظاہر سردار تھے تو اب یہ بھی قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت جو تھا اس کے ذمہ دار تھے. وہ جود و سخا میں اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا. اب آگے دیکھیں بیٹا بھی ویسے ہی، اتنی زیادہ سخاوت تھی کہ ان کا نام ہی فیاض پڑ گیا تھا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ عبد المطلب کی. ان کے دسترخوان کا پس خوردہ کس کو کہتے ہیں؟ جو لیفٹ اوور. ٹھیک ہے، مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا. اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا
سبحان اللہ. اللہ ہمارے اندر بھی یہ کوالٹی پیدا کر دے کہ ہم کھلانے والے بنے اور ہمیں یہ نہ پرواہ ہو کہ کون کھا رہا ہے, بس کھاؤ. تو یہ اتنے زیادہ زبردست ان کی یہ کوالٹی تھی. اب یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. ٹھیک ہے, جودسا مطلب سخاوت, بہت زیادہ گیونگ, بہت بڑا دل ہونا کسی کا. اچھا, انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا. اب یہ کیسے ہوا اس کی سٹوری میں آپ کو بتاتی ہوں, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کنویں کو بنو جرہم نے مکہ سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا, یعنی بالکل انہوں نے اس کو بری کر دیا تھا. کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کہاں ہے اور کتنے عرصے سے یہ بند تھا. 300 ایئر سے 300 سال آپ کو پتا ہے ہسٹری میں کہ زمزم تھا ہی نہیں. اب کیا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو یہ شرف دینا تھا تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ کاش یہ شرف ہمیں ملے کہ زمزم ہمیں کسی طرح مل جائے. تو ایک دفعہ انہوں نے خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ طیبہ کو کھودو. پھر ان کو کہا گیا برہ کو کھودو. تو خواب میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ. پھر خواب آیا برہ کو کھودو. پھر خواب آیا زمزم کو کھودو. تو تب پتا چلا اچھا زمزم کو کھودوں, لیکن کہاں کھودوں. اب خواب میں ان کو بتایا گیا, خواب میں کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے کہ کھودو زمزم درمیان خون اور گوبر کے, اور جہاں پہ غراب عاصم ایک کبے کو کہتے ہیں جس کی پر سفید ہوتا ہے, وہ خاص ایک نسل کا کوا ہوتا ہے. جہاں وہ ٹھونگے مارتا ہے وہاں پہ, اور جہاں چونٹیوں کی بستی ہے. اب یہ اتنا ایسا تھا کہ خواب کے کچھ سمجھ نہیں ان کو آئی کہ کدھر کھودنا. تو اچھا, اب وہ ایسے وقت میں وہ اٹھے اور سارے مکہ میں جا کے دیکھا, کہیں پہ بھی ایسی کوئی جگہ نہیں ملی کہ جہاں پہ گوبر ہے, خون ہے, چونٹیوں کی بستی. بھئی یہ کیا ماجرا ہے. اسی اس میں تھے یہ کنفیوژن میں کہ کیا ہو رہا. دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ سعادت مل جائے. تو ایک دن دیکھتے ہیں کہ حرم کے پاس ایک آدمی آیا ایک بچڑا لے کر, اور اس نے بچڑا وہاں پہ ذبح کیا. تو ایک طرف اس کا گوبر پڑا ہوا تھا, ایک طرف خون تھا, اور وہیں دیکھا کہ غراب ایک کوا آیا اور اس نے ٹھونگے مارنے شروع کر دیے, اور دیکھا ہے کہ چونٹیوں کی ایک بستی ہے, چونٹیوں کی لائن لگی ہے. سمجھ گئے کہ اچھا وہاں پہ نشان لگایا, یہاں پہ نشان لگایا, یہاں پہ نشان لگایا, اور اب کھودنے کا کام شروع کیا. تو ان کا اس وقت ایک ہی بیٹا تھا. عبد المطلب کے دیکھیں کافی بیٹے ہیں نا, ان میں ایک ہی ان کا بیٹا اس وقت تھا حارث. اس وقت اور کوئی بیٹا نہیں تھا ان کا. ٹھیک ہے, تو وہ اب ایک بیٹے کو لے کے جب انہوں نے کام شروع کیا, اب قریش بھی آ گئے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا. تو انہوں نے کہا کہ ہم زمزم کھود رہے ہیں, اور تو انہوں نے کہا اس میں تو ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, تمہارا تو حصہ نہیں ہو سکتا. خیر زمزم نکل آیا, پانی نکل آیا. اب یہ جھگڑا پڑ گیا کہ وہ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے تھے اور یہ ان کو شامل نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم نے ڈھونڈا ہے تو یہ ہمارا ہے. اب اس زمانے میں ایک بات یاد رکھیں کہ لوگ جیسے آج کے ساتھ تو نہیں یہ اگزامپل دے سکتے, ابھی بھی جہالت جن علاقوں میں ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا ذرا سی بات کے اوپر کاہن جو فارچون ٹیلرز ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ جاتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی ہر قبیلے کے کوئی کاہن یا کاہنہ ہوتی تھی. تو ان لوگوں نے کہا کہ چلیں ہم ایک کاہنہ کے پاس جاتے ہیں, بہت بڑی کاہنہ ہے, تو اس کے پاس ہم جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرو. یہ اس میں بک میں نہیں, میں آپ کو ویسے ہی بتا رہی ہوں. تو جب یہ وہاں پہ اس کو پوچھنے کے لیے گئے, اس جگہ کہا جاتا تھا کہ وہ مدینہ کی طرف تھی, تو مدینہ پہنچے تو پتہ چلا وہ آگے خیبر گئی ہے, اور کتنی دور دور اس وقت ڈسٹینسز ہوتے تھے. خیر یہ چلتے گئے اس کو ڈھونڈنے کے لیے, اس کے پیچھے گئے, اور ایک جگہ پہ ایسا ہو گیا تھا کہ ان کا پانی ختم ہو گیا بالکل. تو جہاں پہ حضرت عبد المطلب نے اپنا اونٹ بٹھایا, وہاں سے جب اونٹ اٹھا تو نیچے سے پانی نکل آیا. اب یہ جب اس کے پاس گئے جو کاہنہ تھی اور اس کو ساری بات بتائی, اس نے کہا آپ میرے سے کیا فیصلہ کرانے آئے, فیصلہ تو آپ کا ہو گیا, اسی کو زمزم ملا اور اسی کے اونٹ کے نیچے سے پانی نکل آیا. جس وقت تم لوگ مرنے لگے تھے اس وقت اللہ نے اسی کے نیچے سے پانی تمہیں دے دیا. تو اینی ہاؤ اب اس چیز کا فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ زمزم کی جو پوری یعنی انچارج ہیں وہ عبد المطلب ہوں گے.
اس وقت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ یا اللہ ابھی ایک بیٹا ہے نا، تو ایک بیٹے کی وجہ سے اتنی اسٹرینتھ فیل نہیں کر رہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ تو مجھے 10 بیٹے عطا فرما، تو میں یہ منت مانتا ہوں کہ میں ایک بیٹے کو تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی پھر 10 بیٹے عطا کیے، وہ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، ابھی فی الحال یہاں سے ہم دیکھتے ہیں آگے کیا بات ہے۔ اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی، یعنی جب سے جرہم گیا تھا کنویں کو دفن کر کے۔ اب عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ یہ اب میں نے ساری آپ کو بات بتا دی۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن آپ کو پتا ہے، سب کو وہ فیل کا واقعہ پتا ہے کہ کیسے وہ فیل کا واقعہ تھا۔ یہ سب حبشی تھے جو آئے تھے، جو ان کے سردار کا نام کیا تھا؟ ابرہا، جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ اب وہ پتہ نہیں، اس نے وہاں پہ اپنا ایک کعبہ بنایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں یہاں پہ آ کے آپ لوگ عبادت کیا کریں، لیکن وہاں پہ کچھ عربوں نے جا کے وہاں پہ گندگی پھیلا دی اور اس نے کہا کہ میں اس کعبے کو آ کے گرا دیتا ہوں تاکہ سب لوگ وہاں آ کے عبادت کیا کریں۔ اور اس چیز کے لیے وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا، یعنی بہت اسٹرانگ لشکر، 60,000 لوگ، کتنے زیادہ ہیں، اتنے لوگوں کو لے کر آیا۔ لیکن اس وقت ظاہر مکہ کی آبادی تو اتنی نہیں تھی، وہاں پہ کہاں 60,000 لوگ تھے۔ اب وہ ان کو پتا تھا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اب سردار کون ہے اس وقت یہاں پہ؟ عبد المطلب۔ تو عبد المطلب نے سارے قریش کو کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ سب جا کے پہاڑوں کے اندر چھپ جائیں اور پناہ لے لیں پہاڑوں کے اندر جا کے، اب ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے عبد المطلب کے 200 اونٹوں کو ابرہا نے قبضے میں لے لیا۔ تو اس وقت عبد المطلب گئے ابرہا کے پاس، اور بہت جیسے یہاں پہ لکھا بھی نا خوبصورت، اور جیسی ان کی شخصیت تھی، پرسنالٹی تھی، بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک تھے۔ تو جب ابرہا نے دیکھا ان کو تو وہ اپنی تخت سے نیچے اتر آیا اور اس نے ان کو بٹھایا کہ یہ تو بہت بڑی کوئی شخصیت آ گئے ہیں، اور لگتا ہے کہ مجھ سے اب یہ کہیں گے کہ بھئی یہاں پہ حملہ نہ کریں، یہاں کے لیڈر آئے۔ تو جب بٹھایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کس کام سے آئے؟ انہوں نے کہا میرے 200 اونٹ آپ لوگوں نے پکڑ لیے ہیں، وہ ذرا چھوڑ دیں۔ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ تم یہ کہو گے کہ یہاں پہ حملہ نہ کرو، خانہ کعبہ کو چھوڑ دو، تم اپنے اونٹوں کی بات کرنے آئے۔ تو انہوں نے وہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ میرے قبضے اور میں تو یہ اونٹوں کا مالک ہوں، تو میں اونٹوں کا سوال کرنے آؤں، کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے۔ لیکن جب مکہ کے مشرق میں مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محسر، کیا یہ نام محسر، آپ اس کے پر اعراب لگا لیں، میسر یا مسر کچھ نہیں بولے، محسر میں پہنچا اور مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، یہ جو سورہ فیل میں آپ پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50-55 دن پہلے پیش آیا، یعنی کتنے دن پہلے؟ 1-1.5 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے۔ اس میں بھی حکمت تھی نا، کیا حکمت تھی؟ کیا حکمت تھی اس میں؟ نہیں، اس واقعے میں کہ اسی سال یہ واقعہ ہو رہا ہے، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، یاد رہے۔ بالکل، لوگوں کو اس وقت کیسے واقعات سے یاد رکھتے تھے، کوئی کیلنڈر تھوڑی تھا، کیلنڈر تو بہت بعد میں آ کے بنے، تو اس سے یاد رہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے اگر اللہ چڑیوں کے ذریعے اپنے گھر کا تحفظ کر سکتا ہے نا، تو ایک امت ایسی آنے والی ہے کہ جس کے انسان جو امتی اس نبی کے ہوں گے وہ میرے دین کا تحفظ کیسے کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے ذریعے اپنے گھر کا تحفظ کرایا تمہیں اس طرح سے، تم وہ چڑیاں ہو جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے گا۔ چھوٹی چھوٹی چونچیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہی سے حفاظت کرائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ، اب دیکھیں اب باقی نام کیسے آ رہے ہیں، عبد العزیٰ، کہیں عبدالدار،
کہیں کچھ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے چن کے رکھا. 2 نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. کیا کون سے ہیں وہ نام؟ اور عبد الرحمن. عبداللہ اور عبد الرحمن. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی یہ بھی ایک تیاری ہے کہ والد کا نام بھی عبد العزا نہیں ہے, عبد الحبل نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے, عبداللہ ہے. عبد المطلب کے سب سے خوبصورت پاک دامر اور چہیتے لڑکے تھے. کیوں چہیتے تھے؟ اور وہ تھے کیونکہ چھوٹا بچہ ویسے بھی لاڈلا ہوتا ہے سب سے زیادہ, تو یہ چھوٹے تھے. انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے. ذبیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے. میں نے ابھی آپ کو سارا بتا دیا. جس کے لیے ان سے جھگڑا کیا جو بڑی مشکل سے فروغ ہو سکا. فروغ کا مطلب کیا؟ یعنی ختم ہو سکا. یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا, یعنی دشمنوں سے لڑنے کے لائق ہو گیا, یعنی جوان ہو گیا, تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی. 10 بیٹے ہو گئے. اب ان میں سے 5 بیٹے ہیں جن کا 5-6 یہ بیٹے ہیں جن کا سب سے زیادہ ذکر آتا ہے. باقی اتنا کسی بیٹے کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے, جن کے نام یہ فیملی ٹری میں لکھے ہیں. اب تو چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا اب کہ کس کو ذبح کیا جائے, اور ان کے دل میں یہ تھا کہ عبداللہ کو نہ کیا جائے کیونکہ وہ بہت لاڈلے تھے. قرعہ عبداللہ کے نام نکلا, لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے. اب دیکھیں منت پوری کرنا ان کے نزدیک کتنی بڑی چیز تھی. ہم تو سبحان اللہ, ہم تو منتیں مانتے ہیں, ہمیں خود ہی نہیں یاد رہتا کیا مانی ہے, اور اگر وہ چیز پوری ہو جائے تو کہتے آپ کون کرے یہ, اب چھوڑو یہ تو بڑا مشکل ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, اتنی بڑی بڑی منتیں مان لیتے, 100 نفل پڑھوں گی, فلانا کروں گی, یہ کروں گی, اب پوری ہو گئی, اب کون جانے کیا منت اور کیا چیز. دیکھیے بالکل منت پورا کرنا, دیکھیے یہ دور جاہلیت ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ عہد پورا کرنے والے لوگ تھے. ان کے اندر عہد کی پاسداری اتنی زیادہ تھی کہ دیکھیے ایک منت ماننی ہے اور حالانکہ اسی بیٹے کا نام نکلا ہے, دل نہیں چاہ رہا. کسی بیٹے کا بھی نام نکل آتا دل نہ چاہتا, لیکن وہ جو چہیتا ہے تو لیکن چل پڑے ہیں لیکن کہ منت پوری کرنا, کیونکہ وہ منت کو اللہ کے ساتھ عہد تسلیم کرتے تھے, سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا ہوا, ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں ہے. تو قرعہ عبداللہ کے نام نکلا, لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے, مگر قریش نے انہیں روک دیا. بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے. اب وہ انہوں نے تو ان کو پتا چلا تو وہ آ کے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں. چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا. اب اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ تھی کہ جب وہ آڑے آ کے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی چلو آؤ, اب وہ کسی راہب سے, وہ کسی یہ کاہنہ سے جا کے فیصلہ کراتے ہیں. تو وہ کاہنہ نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے اندر ایک جان کی دیت کیا ہوتی ہے, خون بہا جو ہوتا ہے کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ ہوتی ہے. اس نے کہا ایسا کرو کہ ایک طرف 10 اونٹ قرعہ ڈالو, ایک طرف 10 اونٹ لکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام لکھو, دیکھو کہ کیا نکلتا ہے. اگر تو عبداللہ کا نام نکل آتا ہے تو اونٹ بڑھا دو, 10 اور بڑھا دو, پھر دیکھو کہ کیا نکلتا ہے. اگر پھر عبداللہ کا نام آتا ہے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دو. اچھا ایسے ہوا, انہوں نے جا کے کیا تو واقعی عبداللہ کا نام نکلا ہے. انہوں نے 10 اونٹ ادھر بڑھا دیا, 20 ہو گئے. پھر قرعہ ڈالا, پھر عبداللہ کا نام نکلا. پھر 10 اونٹ اور بڑھائے, پھر قرعہ ڈالا, پھر عبداللہ کا نام, حتیٰ کہ 100 اونٹوں پہ جا کے پھر قرعہ نکلا 100 اونٹوں کا. اور اس کے بعد اب سے پھر دیت خون بہا پھر 100 اونٹ ہی چلا آ رہا ہے. آج بھی 100 اونٹ ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دیت کتنی ہوتی, 100 اونٹ کی قیمت آج کے وقت میں لگا لیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیح کی اولاد کہا جاتا ہے. ایک ذبیح کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام, اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ. آپ درود پڑھنا تو نہیں بھول رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی, 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا فدیہ دیا گیا. ان کے بدلے میں
مینڈا ہوا قربان اور ان کے بدلے میں 100 اونٹ قربان ہوئے۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی۔ اچھا، اب یہ بھی ایک بات جو آپ کو بتا دوں، ان کی شادی کا بھی قصہ بڑا زبردست ہے کہ یہ عبداللہ سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پانی کے لیے کسی جگہ کھڑے ہوئے، تو وہاں پہ کچھ عورتیں کھڑی تھی پانی بھرنے کے لیے، اس زمانے میں آتی تھی۔ تو ان میں سے ایک بڑے غور سے ان کو دیکھنے لگی اور اس نے کہا کہ تم عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ تو کہنے لگے ہاں۔ تو کہنے لگے ایسا کرنا ہے کل اپنے باپ کو ہمارے گھر بھیجنا۔ تو یہ سمجھ گئے، ظاہر ہے باپ کو بھیجنے کا کیا مطلب ہے رشتے کے لیے۔ کہتے ہیں آ کے میں نے عبد المطلب سے کہا کہ بھئی اس طرح کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ لڑکی، اس لڑکی کے تو رشتے اتنے بڑے بڑے لوگ اس سے شادی کرنا چاہتے، اس نے تمہیں خود کہا کہ اپنے باپ کو بھیجنا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اچھا انہوں نے کہا، سوچا کہ ٹھیک ہے ہم کل چلے جائیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ میں کام وام میں ایسا کچھ مصروف ہوا کہ کچھ دن گزر گئے اور اس کے بعد پھر یہ اپنے والد کو لے کر ان کے گھر گئے۔ جب ان کے گھر گئے تھوڑی دیر بیٹھے، انہوں نے بڑی خاطر مدارت کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اس کے باپ نے کہا اس لڑکی کے کہ ہماری بیٹی نے آپ کے بیٹے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ نے ہمیں خود ہی بلایا اور خود ہی آپ انکار کر رہے ہیں، یہ ایسا کیوں؟ تو تب وہ لڑکی آئی اور اس نے، کیونکہ یہ بہت اس میں بھی ایک توہین کی بات تھی نا کہ بلا کے انکار کرنا، تو وہ لڑکی آئی اور اس نے آ کے کہا کہ عبداللہ میں جس وجہ سے تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب لگتا ہے کہ تمہاری کوئی اور بیوی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری پہلی بیوی ہے آمنہ، اس کا نام ہے۔ کہنے لگی کہ ہاں پہلے تمہاری پیشانی میں ایک نور تھا جس کی چمک تھی اور میں چاہتی تھی یہ نور میرے بدن میں آئے، لیکن اب تمہاری پیشانی پہ وہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ کسی اور کی قسمت میں تھا، اس نے اس وقت پہچان لیا۔ تو آمنہ بنت وہب سے حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ بھی عبد مناف ہی کی اولاد میں سے تھی، انہی سے جا کے ان کا بھی شجرہ نسب ملتا تھا، اور یہ بھی مدینہ کی رہنے والی تھی، یعنی رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ رکھ دی، ننیال بھی وہاں پہ ہے، اور پیچھے جائیں تو ہاشم کی والدہ جو تھی وہ بھی اسی جگہ سے تھی۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی۔ ان کا باپ وہب بن بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئی۔ ادھر کچھ عرصہ بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا، واپسی پر وہ مدینہ میں انتقال کر گئے۔ اب یہ جو ہی شادی ہوئی تھی یہ ایکسپیکٹ کرنے لگی، اور ادھر عبداللہ جو تھے وہ ٹریڈ کے لیے گئے اور وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پرانے زمانے کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہوا کرتی، اور انہیں نابغہ زبیانی، یہ ایک بہت بڑا شاعر تھا اس وقت کا، نابغہ زبیانی، آپ اس کے اوپر وہ لگا لیں، اعراب لگا لیں۔ بعض لوگ بچیوں کے نام بھی نابغہ رکھتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اصل میں اس شاعر کا نام تھا۔ نابغہ زبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا، اس وقت تک آپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں یہ بھی حکمت ہے کہ آپ کے والد نہیں تھے، ورنہ مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ نہیں ہاں وہ تو ہے، ہاشم کا کہیں اور ہوا۔ اچھا میں نے سوچا آپ ہاشم کا کہہ رہے ہیں، ہاشم تو وہ آگے گئے تھے۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا اس میں دیکھیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہو کہ بعد میں جو لوگ کہیں کہ ہاں یہ جو بچہ ایسا بڑا ہو کے بنا ہے تو ظاہر ہے باپ ایسا ہے تو بچہ ایسا ہی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنی نگرانی میں ان کی پرورش کرنا چاہتے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ والد کا کمال ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ادب میرے رب نے سکھایا۔ پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ سب سے بیسٹ موسم بہار کا موسم جی۔ یہ دوشنبہ سوموار کی صبح تھی۔ دوشنبہ کیا ہوتا ہے؟ منڈے کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی۔ اچھا زیادہ جو راجح ہے نا، زیادہ کا جو اوتھینٹک ہے وہ ہے کہ 9 ربیع الاول تھی۔
سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا. چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا. اس روز اپریل 571 عیسوی کا جو سال کرسچن ڈیٹ ایئر 571 کی 22 تاریخ تھی. 22 اپریل 571 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، دنیا میں تشریف لائے تھے. پیدائش کے وقت دایا کا کام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفا، اس کو شفا نہیں کہنا، شفا بنت عمر نے انجام دیا. ایسا لگ نہیں رہا کہ ہم ایک سیر کر رہے ہیں اور ایک سفر ہے اور جس کے اندر جیسے آنکھوں کے سامنے ایک منظر ہے کہ کیا کیسے کیسے ہو رہا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے. یعنی یہ خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ میرے بدن سے میرے جسم سے ایک نور نکل رہا ہے جس سے محلات روشن ہو گئے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیدائش کی اسی رات ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں میں رہتا تھا، کبھی باہر نہیں آتا تھا. تو وہ مکہ کی گلیوں میں بھاگتا ہوا آیا اور بولا کہ آج رات کیا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ایک آدمی کہنے لگا کہ ہاں فلاں فلاں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، اور عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر بھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے. وہ کہنے لگا اچھا مجھے جلدی سے لے چلو. وہاں گیا تو اب عبد المطلب بھی حیران ہے کہ یہ کہاں سے، غاروں سے آج تک تو کبھی نکلا نہیں، پہاڑوں سے کبھی اس کو کسی نے دیکھا نہیں، یہ آج کہاں سے آ گیا. تو کہنے لگا عبد المطلب جلدی سے مجھے وہ بچہ لا کے دکھا دو. جب اس کے سامنے وہ بچہ لایا گیا تو کہتے ہیں کہ اس چہرے پہ نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. پھر ہوش میں آیا تو کہنے لگا لوگوں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، بنی اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی. اور یہ کہہ کے وہ دیوانوں کی طرح وہ بھاگتا ہوا پھر پہاڑوں میں چلا گیا. تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت عبد المطلب کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے پاس بی بی آمنہ نے، پھر والدہ نے عبد المطلب کے پاس آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی. کیوں سب سے پہلے ان کو کیوں بھجوائی تھی؟ باپ تو تھے ہی نہیں. وہ شاداں اور فرحاں تشریف لے آئے، یعنی بہت خوش آئے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا انہوں نے دعا کی تھی؟ مورخین لکھتے ہیں، ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ میرا بیٹا تو اب دنیا میں نہیں ہے، مگر اب جو یہ بیٹا تو نے عطا فرمایا تو اس کو ہر حاسد کے حسد سے اور ہر ایسی عناد والے دشمنی سے محفوظ رکھنا، اور اس کو عظمت عطا فرما. اور بی بی آمنہ سے کہنے لگے کہ اس کا خیال رکھنا، میرے اس بچے کی بہت شان ہے، بہت شان والا بچہ ہے. اب اس کی یہ بھی ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین کی طرف سے ایسے لگتا تھا جیسے سجدے میں ہیں، ایسے زمین کی طرف. اور جب پیدا ہوئے تو مسکرا رہے تھے. تو وہ لے کے سب سے پہلے عبد المطلب کہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کعبہ کے اندر گئے ہیں اور دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. کس بات کا شکر؟ کہ اللہ نے بیٹا تو لے لیا، پوتا دے دیا. اور اس موقع پر آپ کی تعریف کی جائے گی، آپ کا نام محمد رکھا. اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا. اب نام کے بارے میں بھی بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ عبد المطلب ایک دفعہ پہلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، شام کی طرف گئے تو ان کے ساتھ قریش کے 3 آدمی اور تھے اور شام میں کچھ یہودی راہب تھے. ان کو جب پتا چلا کہ مکے کے کچھ تاجر یہاں پہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اور پوچھا کہاں سے آئے؟ انہوں نے بتایا بھائی ہم مکے سے آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ سرزمین عرب میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو نبی ہوگا اس امت کا، اور اس کا نام محمد ہوگا. تو کہتے ہیں اس وقت میں نے بھی اور میرے ساتھ یہ جو 2-3 آدمی تھے ہم نے بھی سوچا
کہ ہمارے ہاں جو بچے پیدا ہوں گے، اب میرے ہاں تو نہیں ہونا تھا، میرے بیٹے کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا، یہ بھی روایات میں آتا ہے. تو انہوں نے بھی محمد رکھے، انہوں نے بھی محمد رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نام کیا ہے؟ محمد. اور ماں نے نام احمد رکھا، اور یہ بھی ہے کہ آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے. احمد کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ حمد کرنے والا. اور محمد کا مطلب کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، وہ بھی یہی ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام ہوگا احمد. جو پہلے احمد بنیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے تو تعریف کیے جائیں گے نا، پھر محمد بنیں گے. پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا گیا اور لوگوں کی دعوت کی. اب بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی مختون تھے، ختنہ کیا ہوا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، واللہ عالم یہ کہاں سے بات ہے، لیکن کوئی حدیث سے اس طرح سے ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھی. وہ حبشم تھی اور ان کا نام برکہ تھا، برکت یعنی. اب دیکھیں لونڈی کا نام بھی کیا، جو جنہوں نے دودھ پلایا تھا والد کی، جنہوں نے گود کھلایا تھا، برکہ. کتنا پیارا نام ان کا بھی. اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا. کن پر؟ برکہ پہ. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی. پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پائی تھی. سبحان اللہ. اور یہ بہت رویا کرتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی. تو ان سے پوچھتے تھے آپ کیوں اتنا روتی ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. کون وحی آ کے ہمیں بتائے گا؟ اچھا یہ بس ہم رضاعت اور یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی رضاعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا. کس نے دودھ پلایا تھا؟ اچھا اب یہ بہت سارے لوگ اس چیز کی غلطی کرتے ہیں. میں نے بہت کافی ٹیچرز کو بھی ایون دیکھا، وہ کہتے ہیں صوبیہ. صوبیہ نہیں ہے یہ نام، سویبہ. یا پہلے سویبہ. کیا نام ہے؟ سویبہ. اور یہ کس کی لونڈی تھی؟ ابو لہب کی. اب وہ پتا ہے کہ اس لونڈی نے جا کے ابو لہب کو سب سے پہلے اطلاع دی تھی کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے. اور ابو لہب کو اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اس نے اس کو آزاد کر دیا تھا، اس لونڈی کو. اور جب یہ مر گیا تھا ابو لہب تو اس کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. ہاں جی بتائیں. نہیں بتائیے بتائیے. جس نے سے اشارہ کر کے لونڈی کو کہا تھا کہ تجھے آزاد کیا. بالکل وہ جی، کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنا عذاب کو اللہ نے تخفیف کر دی. ہم نے جو پڑھا ہے نا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی کوئی عمل ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جسٹ ہے، انصاف کرنے والا ہے. کہ ایون ابو لہب جس انگلی سے اس نے کہا تھا کہ جاؤ تو آزاد ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ تو نے میرے نبی کی پیدائش کی بشارت سن کے تو نے اس کو آزادی دی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کی اتنی سی تخفیف جو عذاب کی ہے وہ کی. جو جی وہ آگے آ رہا ہے. یہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اب یہ آگے ابھی آ رہی ہے بات، وہ آپ کو ابھی سمجھ آئے گی. انہوں نے تو سب سے فرسٹ ٹائم پلایا نا، ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا، وہ کیسے ہوتا ہے وہ بعد میں بات آئی. اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا. ابھی آپ اعراب ضرور لگاتے رہیں کیونکہ یہ نام ہمارے یہاں کامن نہیں ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے. مسروح. سویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہذا یہ تینوں آپ کے رضائی بھائی ہو گئے. ہاں اور یہ بالکل. اور دیکھیں ابو سلمہ کن کے ہسبینڈ ہے؟ ام سلمہ. اور ام سلمہ کون ہے؟ ہماری ماں امہات المومنین میں سے ہیں ام سلمہ. ٹھیک ہے. تو یہ کون کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی؟ مسروح، حمزہ بن عبد المطلب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، اور ابو سلمہ. ٹھیک ہے، کیونکہ سویبہ نے ان کو بھی دودھ پلایا. نہیں حمزہ بن عبد المطلب، حلیمہ سعدیہ کی گود میں. اچھا اب آپ دیکھیں آگے.
اب یہ آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے. عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے. کیا ہوتا تھا, کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ ان کے پٹھے مضبوط ہوں, ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے. تو عرب لوگ کیا کرتے تھے, یہ شہری لوگوں میں اور جو یعنی بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ ہوتے تھے, جیسے آج بھی لوگ اپنے بچوں کے لیے نینیز رکھتے ہیں, یہ رکھتے ہیں, اور باہر کے ملکوں کی کئی عورتوں کو رکھتے ہیں. اس زمانے میں کیا تھا, کیونکہ دیہات کی دیکھیں آج بھی جو ماحول ہے وہ کتنا پیور ہوتا ہے, وہاں کی خالص ہوا اور پھر وہاں کی جو ڈائٹ ہے, فوڈ ہے, وہ کتنا پیور ہوتا ہے. تو اس زمانے میں بھی ایسے تھا. اب اس وقت وہ شہر کے لوگ صرف اس لیے کہ ہمارے بچے صحیح زبان سیکھیں, کیونکہ یہاں پہ کیا تھا, ساری جہان سے حاجی آتے تھے. اب جس جگہ بہت سارے لوگ آتے ہیں نا, وہاں پہ لوگوں کی لینگویج خراب ہونے لگتی ہے, ان سے کوئی الفاظ لے لیے, ان سے الفاظ لے لیے. جو پیور عربک تھی وہ گاؤں والے لوگوں میں تھی, وہ پیور تھے. اور اسی طرح اب دیکھیں, ہم بھی جیسے شہروں میں رہتے ہیں تو ہماری زبان میں کئی انگلش کے ورڈز آ چکے ہیں. تو جو دیہات والے لوگ ہوتے ہیں وہ پیور جو بھی لینگویج بولتے ہیں, ان کی لینگویج پہ کسی کا اثر نہیں ہوتا. تو وہ ایک اس کام کے لیے, اور دوسرے کس کے لیے کہ اسٹرانگ ہو وہاں پہ بچے, ان کی ڈائٹ اچھی ان کو ملے, اس کے لیے وہ وہاں پہ بھیجتے تھے. اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی. ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن, اب یہ کون ہے, بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا. اب بہت ساری عورتیں تھیں جو کس خاندان سے تھی, کس قبیلے سے تھی, بنو سعد قبیلے سے. بنو سعد قبیلے سے یہ عورتیں آئیں, اور کس لیے آئی تھی یہاں پہ, بچے لینے کے لیے, کیونکہ وہاں پہ یہ رواج تھا, بچے لے کے جاتی تھی دیہاتوں میں. مگر جب انہیں معلوم ہوتا, یہ پڑھ لی, ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا, مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی. کیوں انکار؟ ہاں, اصل میں وہ اپنا دودھ بیچتی نہیں تھی, سیل کر رہی ہوں دودھ کے کتنے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ انعام بعد میں کیا ملے گا. ظاہر ہے کسی بڑی فیملی اور بڑے خاندان کا, رچ خاندان کا بچہ ہوگا تو ہمیں کچھ انعام و اکرام دیں گے, کچھ کافی ہماری آؤ بھگت ہوگی. تو اس بچے کا کون ہے, ایک ماں اور ایک دادا ہے, اور دادا بھی حاجیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں, تو ان کے پاس کیا ہے. تو سب نے انکار کر دیا. ایک خاتون حلیمہ بنت ابو زبیب, یہ لکھ لیں آپ, اس کی اعراب لگا لیں, بنت ابو زبیب کو کوئی بچہ نہ ملا, لہذا انہوں نے مجبوراً آپ ہی کو لے لیا. اچھا, اب کیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تھی حلیمہ بنت ابو زبیب, ان کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا, تو انہوں نے جا کے اپنے خامن سے کہا کہ دیکھیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں بچے کے بغیر جاؤں, سب کو بچہ مل گیا تو میں بچے کے بغیر جاؤں, اس سے بہتر ہے کہ میں چلو یہی یتیم بچہ کیوں نہ لے لوں. تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے لے لیں. لیکن لینے سے پہلے جب یہ گئی حضرت عبد المطلب کے پاس, تو انہوں نے کہا پہلے ان سے کہ اچھا تمہارا نام کیا ہے, تو انہوں نے بتایا حلیمہ سعدیہ. بڑے خوش ہوئے کیونکہ حلیمہ حلم سے ہے, نیک بختی, اور سعدیہ خوش بختی سے ہے, تو بڑا اچھا نام تھا. اور پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو, تو انہوں نے بتایا میں بنو سعد سے ہوں. تو سعد بھی سعادت سے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ ہمارے پاس دینے کو تو کچھ خاص نہیں ہے, کیونکہ ہمارا تو سب بھی حاجیوں کے اوپر لگ جاتا ہے, تو اس چیز کی امید نہ رکھنا, لیکن میرا یہ بچہ ہے بہت شان والا, اگر تم حلیمہ سعدیہ ہو تو یہ بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب انہوں نے بچہ لے لیا, مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی اور جو برکت تھی کہ دنیا میں آتے ہی جو لے کے گئیں, ابھی ساری انکار کر رہے ہیں, ہم نے نہیں. کوئی بات ہے نا کہ ہمیں کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس چیز میں ہمارے لیے خیر لکھی ہے اللہ نے. بظاہر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں نا, ہم ظاہری اس کے اوپر چمک دمک کو دیکھتے ہیں. جس کی ایک جھلک آئندہ سطور میں ہے. حضرت حلیمہ کے والد ابو زبیب کا نام عبداللہ بن حارث تھا, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے. حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزا تھا, اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے. اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے, جن کے نام یہ ہیں. اب یہ کس کے بچے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کے. حلیمہ کے ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ حارث.
اور ان کے بچوں کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. یہ عبداللہ وہی ہیں جن کے ساتھ ظاہر ہے عورت تبھی نرس کرا سکتی ہے جب اس کا اپنا بھی بچہ ہوتا ہے دودھ پیتا. تو جس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ، سبحان اللہ. اور انیسہ یہ لڑکی ہیں، یہ بھی بہن ہو گئی، رضائی بہن. اور جدامہ اسی بچی کا لقب تھا، یہ شیما بھی کہتے ہیں اور شیما بھی کہتے ہیں، اور اسی سے وہ مشہور ہوئی اپنے لقب سے. وہ قدرے بڑی تھی اور آپ کو گود کھلایا کرتی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ جب جنگ حنین ہوئی تھی تو جہاں پہ اور قیدی لائے گئے تو یہ جو شیما تھی یا شیما تھی یہ بھی قید کر کے لائی گئی. اور جب قید ہو کے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ تو میری وہ بہن ہے مجھے گود کھلایا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ ان کے لیے تشریف لے کے گئے، اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی، ان کو وہاں پہ بٹھایا. صحابہ حیران ہے کہ یہ کون عورت ہے جس فرمایا میری رضائی بہن ہے. اب صحابہ کو ہوا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے ان کے قبیلے کو ہم قید کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہوئے، تو بہن کا قبیلہ ہوا. تو انہوں نے بھی سارے ان کے جو بھی قیدی تھے جو قید کیے تھے سب چھوڑ دیے اس قبیلے کے. یہ بس ایک ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد ختم ہے، آپ لوگ بھی تھک گئیں گے. حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش. جیسے کہ پہلے اشارہ کیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر موجود رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا. حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب مکہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا. جب ان کے جو ان کا گاؤں تھا وہاں پہ بالکل وہ نہیں ہو جاتا جیسے بالکل قحط پڑا ہوا تھا، ہاں خشک ہو گیا تھا. ان کے پاس ایک گدی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی. ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی. اب کیوں ایسا تھا؟ کھانے کو کچھ نہیں تھا، قحط سالی تھی اس علاقے میں. حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا تھا، نہ خود سوتا تھا نہ ماں باپ کو سونے دیتا تھا. اب یہ دیکھیں کیونکہ ظاہر ہی بات ہے ماں بھی بھوکی تو بچہ کوئی دودھ ہی نہیں اترے گا، بچہ بھوکا رہے گا. ماں کیوں بھوکی ہے؟ کیونکہ جانور ظاہر ہے دودھ ان سے نکالنا ہے، تو وہ جب کچھ نہیں کھائیں گے تو جانوروں کے بھی دودھ نہیں آتا. اب ایک اس کے اندر بڑی مزے کی بات بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب انہوں نے حلیمہ نے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ لے کر جب آئی ہیں اور اپنی گدی پہ بیٹھی ہیں تو ظاہر ہے جیسے ہوتا ہے کہ آدمی سامنے بیٹھتے ہیں عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. حارث سامنے تھے. اب وہ گدی چل نہیں رہی، وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے. اب انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ اب انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے شہر آئے ہیں تو جانور کو بھی ہوتا ہے نا کہ آب و ہوا چینج ہوئی ہے یا کچھ ایسا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے نہیں چل رہی. تو بہت کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی. تو حلیمہ کہنے لگی کہ ایسا کریں کہ آپ اتر جائیں اب اس گدی سے اور اس کو لے کر چلیں اور ذرا شہر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر آپ سوار ہو جائیں. جب وہ اترے ہیں تو اب یہ بالکل فرنٹ پہ بیٹھ گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے، تو اب گدی چلنا شروع ہو گئی. اب جب شہر سے باہر نکلے اور وہ اوپر پھر سوار ہوئے تو پھر وہ رک گئی. تو اب وہ پریشان کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے. حلیمہ نے کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو حارث بولے کہ معلوم ہوتا ہے یہ بچہ بڑی شان والا ہے کہ اس کا مالک اس کو پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا. یہ بچہ اتنی شان والا ہے تو وہ اس کو آگے ہی بٹھانا چاہتا ہے. تو تم ایسے کرو کہ تم پیچھے بیٹھی رہو، میں بچے کو آگے پکڑ لیتا ہوں. تو انہوں نے بچے کو آگے پکڑ لیا اور پھر یہ گدی چلنے شروع ہو گئی اور اتنی تیز چلی کہ بنو سعد کی وجہ ساری عورتیں بچے لے کے جا رہی تھی، ان کے گدے پیچھے رہ گئے اور یہ سب سے آگے جا رہے ہیں. اور وہ کہہ رہی ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں، کیا ہو گیا، تم لوگ اتنے وہ سے مطلب آگے جا رہے ہو، کیا ہو گیا تمہاری سواری کو. تو حلیمہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ سواری تو وہی ہے پر سوار بدل گیا. سوار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر کیا. تو اتنی زیادہ غربت تھی. اب آپ دیکھیں جب وہ پہنچ گئی ہیں اپنے گھر میں تو اب کیا حال ہے کہ ان کا بیبی ہر وقت پوری رات روتا رہتا ہے. تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے ہیں، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں یعنی اپنے گھر پہنچے وہاں پہ اور گود میں رکھا تو سینے دودھ سے بھر گئے، حتیٰ کہ آپ نے شکم سیر ہو کے دودھ پیا یعنی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کے پیا. پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے پیٹ بھر دیے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کیا ہوا کہ ماں کو بھی فائدہ اور بچے کو بھی فائدہ ہو گیا.
کئی بچے بہت واقعی بابرکت ہوتے ہیں. ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے تھن سے دودھ ابلا جاتا ہے, اتنے یعنی بھر گئے. اس نے تو آواز دی حضرت حلیمہ کو کہ دیکھو یہ کیا, جلدی برتن لے کر آؤ کہ میں دودھ دوں. چنانچہ اس نے اس قدر دودھ ہوا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری. مکہ سے واپسی میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لے لیا, مگر اب وہی گدی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا. حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا, اتنا زیادہ وہاں پہ غربت تھی. مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کے واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی. کوکھ ہوتی ہے نا جو پیٹ ہوتا ہے, جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جب جانور بھوکے ہوتے ہیں تو بالکل ساتھ لگ جاتا ہے ان کا پیٹ, وہ کوکھ ان کی بالکل بھری ہوئی ہوتی تھی. اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے, یعنی دودھ سے بھرے ہوتے ہیں ان کے تھن. میاں بیوی خوب دودھ دھوتے اور پیتے, جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا. اب سب کی بکریاں جاتی تھی, ان کی ایسے آتی تھی کہ دودھ سے بھری نہیں, پیٹ بھی ان کے بھرے نہیں. یوں اس خانوادے یعنی اس خاندان کو, چھوٹا سا جو خاندان تھا, اس کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی, یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی. چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے. الحمدللہ یہاں تک آج ہم اپنا سبق رکھتے ہیں, اور الحمدللہ آج چونکہ ہمارے پاس کافی زیادہ ٹائم تھا تو ہم نے اتنا کور کر لیا. آپ لوگوں کو زیادہ تو بیٹھنا پڑا, لیکن یہ سبجیکٹ ایسا ہے میرے خیال میں زیادہ کیریڈ اوے ہو جاتی ہوں اس سے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ اب میں کتاب بند کروں. الحمدللہ اب ایک دفعہ سب مل کے درود شریف پڑھیں جی, اونچی آواز میں. اللہم صلی علی محمد وعلی وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد